ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولا الثقلين بالقاسم محمد والہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، لکھنؤ کے اس تاریخی امام بارگاہ میں ارتباط نبوت و امامت کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا، آج وہ الحمدللہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. عزیزوں، اب تک کی میری تقاریر کا جو ما حاصل ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو نبوت اور امامت کا ارتباط رکھا ہے، جو انسلاک رکھا ہے، دنیا اس کو پہچانے، اس کا عرفان حاصل کرے، اور اس کا عرفان جب ہی ممکن ہے جب قرآن کی صحیح تفہیم ہو سکے گی. کیونکہ قرآن کی تفہیم کے بغیر میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ امامت سمجھ میں آئے گی نہ نبوت سمجھ میں آئے گی. اب آپ دیکھیں ارتباط کیا ہے نبوت اور امامت میں. میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاؤں گا. کل تک کی جو گفتگو ہماری ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ میں یقیناً محفوظ ہوگی. تو عزیزوں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، پروردگار عالم نے کہا کہ مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے اس کی روشنی کی، اور مجھے قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. آہا، توجہ فرمائے دیکھیں آپ، عجیب و غریب آیہ مبارکہ ہے یہ. قسم ہے مجھے سورج کی، اس کی روشنی کی، اور چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا الشمس وعلی کالقمر، میں سورج ہوں اور علی چاند ہے. توجہ فرمائیں، میں سورج ہوں اور علی چاند ہے. یعنی شمس رسالت محمد ہیں، قمر امامت علی ہے. اب آیت کے ترجمے پر غور کریں. آیت نے کیا کہا؟ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یعنی جو سورج کا فرما بردار ہے، جو سورج کا اطاعت گزار ہے. اور آج کی تحقیق نے، آج کی سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے. چاند وہی روشنی آپ کو شب کی تاریکیوں میں آپ تک پہنچاتا ہے جو وہ سورج سے حاصل کرتا ہے. توجہ فرمائیں، تو اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. جو سورج سے درک کرتا ہے، جو سورج سے حاصل کرتا ہے، وہ آپ تک پہنچاتا ہے رات کی تاریکیوں میں. تو عزیزان محترم، یہی تو مرحلہ ہے. امامت کے پاس بھی اپنا کچھ نہیں ہے، جو رسول سے حاصل کیا ہے وہی تو آپ تک پہنچایا گیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد پر. توجہ فرمائیں، جو وہاں سے حاصل کیا وہ آپ کو دیا جا رہا ہے امامت کے ذریعے سے. اس لیے کہ امامت اپنا کچھ نہیں پیش کرتی، یہ وہی پیش کر رہی ہے جو رسالت نے پیش کیا تھا. جو وہاں سے ملا وہ آپ کو دیا جا رہا ہے. کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی ایک حدیث کو بہت زیادہ عنوان گفتگو بناتے ہیں، بینروں کی زینت بناتے ہیں، لیکن اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، کاش وہ پوری حدیث حاصل کر سکیں اور پوری حدیث کو بینر کی زینت بنا سکیں. توجہ فرمائیے گا، جبکہ ان کی کتابوں میں پوری حدیث موجود ہے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں اپنی کتاب سے حدیث نہیں سنا رہا ہوں، انہی کی کتابوں میں یہ موجود ہے حدیث. کیا ہے حدیث؟ وَأَصْحَابِكَ النُّجُومُ،
بڑا شہرا ہے اس فقہ کا کہ ہمارے اصحاب ستارے کی مانند ہیں. بھائی توجہ فرمائیے گا, جہاں دیکھیے جلسہ سیرت ہو رہا ہے رسول کا اور حدیث لگی ہوئی ہے, وہ اصحاب النجوم. اگر صحابہ پہ جلسہ ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے, اس حدیث کو لگائیے. رسول پہ جلسہ ہے, حدیث یہ لگائی جا رہی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اسے مکمل تو لگائیے. توجہ فرمائیں, یہ مکمل حدیث کیا ہے؟ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا انا الشمس وعلی کالقمر واصحابک النجوم. یہ ہے مکمل حدیث. ترمذی شریف دیکھیں آپ, صحیح بخاری دیکھیں آپ, جتنی معتبر کتابیں اہل سنت کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا میں شمس امامت ہوں, میں سورج ہوں, اور علی چاند ہے, اور اصحاب ستاروں کی مانند ہیں. تو یہ شمس امامت کو بھی بھول گئے, قمر امامت کو بھی بھول گئے, یہ سارا زور ستاروں پہ کیوں ہے؟ بھائی توجہ فرمائے نا, یہ ساری قوت گویائی, یہ سارا زور قلم صرف ستاروں پہ خرچ کیا جا رہا ہے, صرف ستاروں پہ صرف کیا جا رہا ہے. تو یہ شمس کو کیوں بھول گئے, یہ قمر کو کیوں بھول گئے؟ اور پھر لکھنے والوں نے لکھا کہ رسول نے خالی اتنا نہیں کہا کہ میں شمس رسالت ہوں, علی قمر امامت ہے, اور میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں, بلکہ اس کا ریزن بھی بتایا, اس کا بیان بھی بتایا, اس کی وجہ بھی بتائی, اس کا سبب بھی بتایا کہ کیوں ہیں. انا الشمس, میں سورج ہوں تو کیوں ہوں, والی ان کا قمر, علی قمر ہے تو کیوں ہے, وہ اصحابک النجوم, اور اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تو کیوں ہیں. اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے, کوئی نہ کوئی ریزن ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تو خود رسول نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے, اس کا سبب یہ ہے, انا الشمس, میں سورج ہوں, انا کل سید, اس لیے کیونکہ میں تم سب کا سردار ہوں. بڑی توجہ, میں سورج اس لیے ہوں کیونکہ میں تم سب کا سردار ہوں. وہ علی ان کا وزیر, اور علی چاند اس لیے ہے کیونکہ وہ میرا جانشین ہے, میرا وزیر ہے. وہ اصحابک النجوم, اور اصحاب ستاروں کی مانند ہیں. کیوں؟ وہ اصحابک الخدم, کیونکہ اصحاب ہمارے نوکر ہیں, ہمارے خدمت گزار ہیں. تو عزیزان محترم, اب جو یہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے, ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے, ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں, ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں. میں اس تاریخی منبر سے مرزا شفیق پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو صحابہ کا احترام نہ کرے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا, لیکن احترام ہم ان بنیادوں پہ کریں گے جو بنیادیں رسول نے دی ہیں. پہلے نوکر بن کے دکھاؤ. سوال پڑھ رہے محمد علیہ محمد پر. بھائی پہلے رسول کے نوکر بن کے دکھاؤ, پہلے اہل بیت کے خدمت گزار بن کے دکھاؤ, تو ہم یقیناً آپ کا احترام کریں گے, یقیناً آپ پہ سلام بھیجیں گے, یقیناً آپ کی عزت کریں گے, یقیناً آپ کی توقیر کریں گے, یقیناً آپ کی تعظیم کریں گے. لیکن شرط اولین یہ ہے کہ پہلے اس معیار پہ کھڑے اترو, صحرفیے تاریخ پہ پورے اترو, میزان حدیث پہ پورے اترو, تو پھر تعظیم کی جائے گی اور یقیناً کی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ستارہ بھی قابل تعظیم نہیں ہوتا. توجہ فرمائے, میں کچھ عرض کر رہا ہوں. دیکھیں آپ, اس لیے کہ رسول نے خالی یہی تو کہا ہے کہ وہ اصحابک النجوم, تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں. لیکن اب ستاروں میں بھی اقسام ہیں, اہل علم ہیں, ستاروں کی بھی قسمیں ہیں, کچھ ساج ہوتے ہیں, کچھ نحس ہوتے ہیں. بھائی توجہ فرمائیے گا, تو کیا ساج اور نحس سب برابر ہو جائیں گے؟ میں اہل علم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا نحس ستارے اور ساج ستارے یکساں ہیں, برابر ہیں؟ جواب ملے گا نہیں, یکساں نہیں ہے. تو بس جب یکساں نہیں ہے تو صحابہ کے لیے بھی تو اسی میزان پہ آؤ. پھر توجہ فرمائے, اس لیے کہ رسول نے یہی تو کہا ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اور پھر آپ میرا مزاج خطابت جانتے ہیں, میں دلیل قرآن سے پیش کرنے کا عادی ہوں. تو سرکار تشریف فرمائے, مولانا سید منتظر جعفری صاحب قبلہ ہمارے درمیان میں, اور شعراء کرام بھی ہیں. بہت توجہ فرمائیے گا اس مرحلے پر کہ اب قرآن نے کیا کہا ستاروں کے حوالے سے. سورہ یوسف قرآن مجید کا یہ قبلہ 12واں سورہ ہے, اور اس کی 4 آیت میں کہا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین.
یوسف نے اپنے بابا سے آ کے کہا بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند و سورج بھی سجدہ کر رہے ہیں. تو یوسف کے باپ نے یوسف سے کہا بیٹا آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ صحیح ہے لیکن اس خواب کو سب سے بیان نہ کرنا. توجہ فرمائیں, اس خواب کو سب سے بیان نہ کرنا لیکن تعبیر یہ جان لو کہ اللہ تمہیں ایک عظیم ترین منصب پر فائز کرنے والا ہے اور سورج اور چاند سے مراد یہاں تمہارے ماں باپ ہیں جو اس منصب کی تعظیم کریں گے اور ستاروں سے مراد تمہارے 11 بھائی ہیں. بڑی توجہ دوستوں, برادران یوسف کو قرآن نے کیا کہا؟ ستارے کہا نا, ستاروں سے تعبیر کیا برادران یوسف کو. اب برادران یوسف کون ہیں؟ یوسف کو کنویں میں ڈال رہے ہیں, یوسف کو بازار میں بیچ رہے ہیں. بھئی توجہ نہیں فرما رہے آپ, یعنی کنویں میں ڈالیں ایک نبی کو تب بھی ستارے, بازار میں جا کے بیچیں تب بھی ستارے, اذیتیں پہنچائیں تب بھی ستارے, پریشان کریں تب بھی ستارے. بھئی توجہ فرمائیں نہ, دیکھیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں, یعنی ہر حال میں ستارے ہیں. تو جب سارے ستارے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے 73 فرقوں سے کہ مجھے جواب دو کہ یہ سارے کے سارے برادران یوسف جنہیں قرآن نے ستاروں سے تعبیر کیا کہ یہ قابل احترام ہے؟ توجہ, قابل احترام نہیں ہے. جب قابل احترام یہ نہیں ہے تو پھر اب اگر کوئی ان کا احترام کرتا ہے تو خدا کی قسم ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اعتراض کریں. ٹھیک ہے آپ احترام کیجئے, بھئی قرآن نے تو معیار دیا, قرآن نے اسٹیٹس دیا کہ اگر احترام کرنا ہے تو سعد کا کرنا, نحس کا نہ کرنا. اب اگر کوئی نحس کا بھی کرتا ہے احترام تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کم سے کم ہم سے ان نحس ستاروں کے احترام کا مطالبہ نہ کیا جائے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. بھئی ہم سے پھر ان نحس ترین ستاروں کے احترام اور اکرام کا مطالبہ نہ کیا جائے, اس لیے کہ قرآن نے ایک معیار دیا ہے, ایک اسٹیٹس دیا ہے کہ وہی قابل احترام ہیں جو ستارے سعد ہیں. نحس کے لیے احترام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس مرحلے پر مجھے خطیب اکبر مرزا محمد عطا صاحب قبلہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, انتہائی حسین ترین جملہ. آپ کے شہر کے آپ ہی کے درمیان میں جن کی خطابت پروان چڑھی اور اسی مکتب فکر میں جہاں قبلہ کی خطابت پروان چڑھی, یہ خاکسار بھی اسی مکتب سے آیا. بڑی توجہ فرمائیے گا. تو عطا صاحب قبلہ ایک جملہ اس مرحلے پہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی, ان کو بھی صحابی کہا جائے ان کو بھی صحابی کہا جائے, سب کو صحابی کہیے. بھئی صحابی کہنا پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض کس پر ہے؟ اعتراض اس پر ہے کہ مثلا اس مجلس میں مختلف قسم کے مومنین آئے ہیں, کچھ پہلے آئے کچھ بعد میں آئے. توجہ فرمائیے گا. اب جو پہلے آئے ہیں جنہوں نے مکمل مجلس سنی, ایک وہ طبقہ ہے جو بالکل اختتام پر تھی مجلس اس وقت آئے. تو جو اختتام پر آئے ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیان کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں. مولانا نے آج یہ پڑھا مجلس میں, مرزا شفیق نے آج یہ کہا مجلس میں. تو یہ حق کسے حاصل ہے؟ جو ابتدا سے موجود ہے. توجہ فرمائیں, جس نے پوری مجلس سنی ہے. تو اب مجلس میں تبرک بھی تقسیم ہوتا ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ علی مشن نے جو اہتمام کیا ہے تبرک کا یہ انہی کے لیے ہے جو ابتدا میں آئے تھے. نہیں, جو انتہا میں آئے تھے, جس نے مجلس کا آخری جملہ بھی سن لیا, جو آخری وقت میں بھی شریک ہو گیا, اس کا بھی تبرک پہ حق بن گیا. اب تبرک سے ہم نہیں روک سکتے اسے. تو عزیزان محترم, یہی مرحلہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں صحابی نہ کہو, انہیں صحابی نہ کرو. جو بھی رسول کی زندگی میں رسول کی بزم میں آ گیا وہ صحابی ہے. 15 سال رہے رسول کی صحبت میں تو بھی صحابی,
15 مہینے ساتھ رہے تو بھی صحابی, 15 دن ساتھ رہے تو بھی صحابی, 15 منٹ ساتھ رہے تو بھی صحابی. صحابی سب ہیں, تمغہ صحابیت سب کو دیا جانا چاہیے کیونکہ وہ ان کا حق بنتا ہے, اس لیے کہ وہ صحبت رسول میں آ گئے تو اب صحابی کی سند لینے کے حقدار ہو گئے. مگر یہ حق انہیں حاصل نہیں ہے کہ رسول کی زندگی ایسی تھی, رسول کی زندگی ویسی تھی. بھئی توجہ فرمائیں, یہ حق اسی کو حاصل ہے جس نے پوری حیات رسول دیکھی ہے. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. بھئی توجہ فرمائیں, یہ حق تو اسی کو حاصل ہے نا کہ جس نے پوری حیات رسول دیکھی. اب آپ دیکھیں مسلمانوں کی انتہائی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری, آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کیجئے. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, قبلہ موجود ہے یہاں پہ اور شورائے کرام بھی علماء بھی ہیں, کہ صحیح بخاری میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے صرف 3 حدیثیں لی گئیں. بنت رسول سے, دختر رسول سے, قلب رسالت سے صرف 3 احادیث لی گئیں. پوری کتاب میں ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے جو کتاب, اس میں زہرا کے لیے صرف 3 حدیثوں کی جگہ ملی. اچھا زہرا کی بات چھوڑ دیجئے, آپ اپنوں پہ نظر ڈال لیجئے. خلیفہ اول سے صرف 142 احادیث لی گئیں. خلیفہ ثالث سے صرف 146 احادیث لی گئیں. اور حضرت ابو ہریرہ سے 5375 احادیث لی گئیں. توجہ فرمائیں, اب میں پوچھنا چاہتا ہوں امت مسلمہ سے, ذرا غور کرو, تفکر کرو کہ ابو ہریرہ کب مسلمان ہوئے؟ بھئی توجہ فرمائیں, آپ بی بی زہرا کو جانے دیجئے, کم سے کم اپنے لوگوں کو تو دیکھ لو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, دیکھیں نا آپ کہ ان سے کتنی احادیثیں لی گئی ہیں. تو یہی تو اختلاف ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں کہ ہم جو آخر وقت میں آیا ہے اسے صحابی ضرور مانیں گے لیکن سیرت اس سے نہیں لیں گے. سیرت اس سے لیں گے جو روز اول سے ساتھ ہے. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. بھئی سیرت اسی سے لی جائے گی جو قابل اعتبار ہے, جو قابل احترام ہے, جو روز اول سے دیکھ رہا ہے, ہر قدم پر, ہر مرحلے پر, ہر مقام پر گواہ رسالت بن رہا ہے. سیرت اس سے لیں گے. توجہ فرمائیں, اب اگر امت مسلمہ ان مراحل پہ غور کر لے تو خدا کی قسم سارے مسئلے حل ہو جائیں, کوئی اختلاف ہی نہ رہے. سارے اختلافات قرآن کی صحیح تفہیم نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, سورہ ابراہیم قرآن مجید کا یہ 14واں سورہ ہے, اور اس 14ویں سورے کی 23ویں آیت نے اعلان کیا, أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی سی دی ہے, اور ہم نے اس شجر کی جڑ کو انتہائی مضبوط بنایا ہے. اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں, اور یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا. اور ہم نے اس درخت میں لوگوں کے لیے ہدایت کو مخفی کر رکھا ہے. بڑی توجہ دوستوں, یہ کوئی حدیث نہیں سنائی میں نے آپ کو, کوئی روایت نہیں سنائی, کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں سنایا, قرآن کی آیت سنائی ہے. اور میں مسلمانوں کے 73 فرقوں سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں, میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ انہیں یہ حق بھی حاصل ہے کہ اگر وہ کسی بات سے اختلاف کرتے ہوں تو اب یہ مجلس کا سلسلہ 2 دن اور بھی جاری رہے گا. وہ آ کے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اور دریافت کریں کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا قبلہ, یہ تو ہے نہیں ہماری کتابوں میں, یہ تو ہے نہیں قرآن میں. بڑی توجہ دوستوں, تو میں نے قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی. قرآن کی آیت نے کیا کہا کہ ہم نے اس درخت کو منبع ہدایت قرار دیا ہے, اس شجر طیبہ کو. تو عزیزوں, اب اگر غیر مسلم آ جائیں, میرے ہندو بھائی آ کے مسلمانوں سے ایک سوال کر لیں کہ اے مسلمانوں ہمیں اتنا بتاؤ کہ جب ہم درختوں کی پوجا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حرام ہے. دیکھیں نا آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں,
حرام ہے، ممنوع ہے، یہ سب کیا کرتے ہیں آپ؟ اور آپ کا قرآن کہہ رہا ہے، وہ گیتا لے کر نہیں آئیں گے، وید لے کر نہیں آئیں گے، قرآن لے کے آ رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے درخت میں ہدایت کو مخفی کر رکھا ہے۔ بات توجہ زان محترم، تب وہ درخت جس میں ہدایت ہے، اللہ نے کہا تو یہ 73 فرقے مسلمانوں کے کیا جواب دے سکتے ہیں؟ امت مسلمہ اہل سنت کو جواب دے سکتی ہے؟ نہیں ملے گا جواب۔ اگر جواب چاہیے تو پھر آئیے علم کے دروازے پا، توجہ فرمائیں۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، انا شجرہ طیبہ، میں ہوں وہ مقدس ترین درخت۔ توجہ فرمائیں آپ۔ اور قرآن نے کیا کہا کہ اس درخت کی شاخیں آسمان تک گئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ نے ڈسکوری پر، کسی اخبار میں، کسی اور نیوز چینل پر یہ خبر دیکھی ہو کہ فلاں ملک میں ایک ایسا درخت پایا گیا ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں؟ بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں۔ تو اب کسی نے اہل علم ہیں الحمدللہ، دوسرے ممالک کا بھی دورہ کیا ہے آپ حضرات نے، تو مجھے بتائیں کہ کہیں ہے ایسا درخت کسی ملک میں، دنیا کے کسی کونے میں ایسا درخت پایا جاتا ہے؟ جواب ملے گا نہیں، ایسا درخت نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں۔ اب قرآن نے کہا تو پھر ہے، توجہ فرمائیں آپ۔ تو وہ درخت ہے، اب وہ درخت کیا ہے؟ میرے رسول نے کہا انا شجرہ طیبہ، وہ درخت میں ہوں، وانا اصلھا، اور میں ہی اس درخت کی مضبوط ترین جڑ ہوں۔ میں ہی درخت ہوں اور میں ہی مضبوط ترین جڑ ہوں۔ وعلی فرعھا، اور علی اس درخت کی وہ شاخیں ہیں جو آسمان تک گئی ہیں۔ وہ توجہ فرمائے، ایسے نہیں کہ خالی علی شاخیں ہیں میں نے کہہ دیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ میں وہ منظر پیش کروں گا جب آپ کو آسمان تک لے کے جاؤں گا، توجہ فرمائے، اور شاخیں آپ کو نظر آئیں گی۔ فتح مکہ کا وقت ہے، اور فتح مکہ کے وقت میرے نبی ایک فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، اور جب فاتح کی حیثیت سے وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد میرے نبی نے کہا کہ یا علی، بتوں کو آپ توڑیں گے یا ہم توڑیں؟ توجہ فرمائیں، بتوں کو آپ توڑیں گے یا ہم توڑیں؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا وزن میرے لیے مشکل ہے، آپ امامت کا وزن اٹھا سکتے ہیں۔ بھئی توجہ فرمائیں، ارتباط نبوت امامت بھی دیکھتے جائیں۔ توجہ فرمائیں، کیا تعلق ہے امامت اور نبوت کا؟ رسول نے کہا یا علی، آپ ہماری دوش پہ آئیے، آپ ہماری دوش پر آئیے اور آپ توڑیے ان بتوں کو، اس لیے کہ اللہ نے جس کی امامت کا اعلان اس سے قبل کیا ہے، میں نے کل آیت سنائی تھی نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی قرآن نے ابراہیم کو امام قرار دیا ہے تو ابراہیم نے بھی بت شکنی کی تھی، اور آپ بھی پہلے امام ہے ایک نئے سلسلے کے، تو آپ بھی بت شکنی کریں۔ توجہ فرمائیں، آئے دوش رسول پالی اور بت شکنی کی۔ جب بت شکنی کر چکے تو اب تاریخ میں دو سوال گونجے، تاریخ میں دو سوال گونجے۔ ایک سوال علی نے رسول سے کیا، دوسرا سوال رسول نے علی سے کیا۔ پہلا سوال، علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی دوش پر ہوں، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بابا فرید الدین عطار نے کہا قبلہ شد بدوش احمدن رشک ملک، چوں دعائے مستجابن بر فلک۔ ایسے آئے علی دوش رسالت میں آپ پا جیسے قبول کی ہوئی دعا آسمان پا جاتی ہے۔ بے توجہ فرمائے، دیکھیں آپ، اور جب دوش پہ آ گئے تو اب علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے بت توڑ دیے، اب آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو رسول نے کہا یا علی، تم کار حق انجام دے رہے ہو اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔
توجہ فرمائیں. تم کار حق انجام دے رہے ہو, میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں, حق کا وزن اٹھائے ہوئے ہوں. اب یہ بحثیں کرنا فضول ہے کہ فلاں حق پر تھے یا علی حق پر تھے. علی حق پر نہیں تھے, علی خود حق تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, دیکھیں نا. بھائی علی تو خود حق تھے. اب یہ بحثیں فضول ہیں کہ وہ حق پر تھے یا یہ حق پر تھے. جب رسول نے کہہ دیا علی تو خود ہی حق ہیں, تو اب جو ان کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے, اور جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ باطل پر ہے. توجہ فرمائیں. تو رسول نے کیا کہا کہ یا علی, آپ کار حق انجام دے رہے ہیں, میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں. اس کے بعد رسول نے ایک سوال کیا, یا علی, اب ہم بھی یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کو ہماری دوش پر کیسا محسوس ہو رہا ہے. قرآن کی آیت اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں. اب میرے علی نے کہا, یا رسول اللہ, آپ کی دوش پر بلندی کا وہ عالم ہے کہ اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر ستارے توڑ لوں, لیکن توڑوں گا نہیں, اس لیے کیونکہ انہیں اپنے دروازے پہ بلانے کی طاقت جو رکھتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھائی توڑ نہیں سکتا اس لیے کیونکہ توڑے وہ جو انہیں اپنے دروازے پہ بلانے کی طاقت نہ رکھتا ہو. میں تو انہیں دروازے پہ بلا کے دکھا دوں گا. تو یہ ہے آسمان تک جو شاخ گئی ہے. اب قرآن نے آگے چل کے کیا کہا؟ قرآن نے کہا یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا. توجہ فرمائیں, یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا. اب قرآن نے بتایا کہ شجرہ طیبہ یہ وہ درخت نہیں ہے جو جز وقتی ہو, جو موسمی ہو, کبھی پھل ہے کبھی نہیں ہے, بلکہ یہ سدا بہار ہے. اس درخت پر ہر موسم میں پھل رہے گا. عزیزان محترم, اب ہمارے درمیان اور مسلمانوں کے باقی فرقوں کے درمیان یہی تو فرق ہے کہ ان کے پاس درخت تو ہے, پھل نہیں ہے. ہمارے پاس درخت بھی ہے اور امامت کی شکل میں پھل بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. توجہ فرمائیں نا آپ, اس لیے کہ رسول نے کہا وَأَئِمَّةٌ أَسْمَارُهَا, اور یہ جو ائمہ معصومین ہیں, یہ جو امام ہیں, یہ اس درخت کا پھل ہیں. خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے, قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں. توجہ فرمائیں نا آپ. تو ہمارے پاس الحمدللہ اس درخت کا پھل بھی موجود ہے. رسول اسلام نے آگے چل کے ارشاد فرمایا وَشِيَعَتُنَا أَوْرَاقِهَا, اور ہمارے جو شیعہ ہیں, ہمارے جو چاہنے والے ہیں, یہ شجرہ طیبہ کی پتیاں ہیں. بہت توجہ دوستوں, شجرہ طیبہ کی پتیاں ہیں, یعنی رسول نے آپ کو بھی فراموش نہیں کیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں, ہر مجلس میں علی کا تذکرہ, کتنی بھی سنجیدہ گفتگو ہو ان کے ہاں درمیان میں علی آ جائیں گے. اب میں کیا عرض کروں ان کم بختوں کو جن کو یہ نہیں معلوم کہ سنجیدگی ہی کا تو نام علی ہے. توجہ فرمائے نا, میں کیا عرض کر رہا ہوں. دیکھیں نا آپ, کہتے ہیں کہ سنجیدہ گفتگو میں بھی علی کو لے آتے ہیں, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو علی کیا سنجیدہ گفتگو کے لیے نہیں ہے؟ توجہ فرمائے آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو علی کا تذکرہ لے آتے ہیں ہر جگہ, ہر مرحلے پر یہ علی علی کرتے ہیں, ہر جگہ علی کا ذکر کرتے ہیں. تو عزیزوں, میں بتانا چاہتا ہوں امت مسلمہ کو کہ ہم کیوں کرتے ہیں علی علی, کیوں علی کا تذکرہ ہماری گفتگو میں آ جاتا ہے. اس لیے کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے. کچھ انسان کی خون کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. توجہ فرمائیے گا, میں کچھ عرض کر رہا ہوں, یہ ہماری مجبوریوں میں شامل ہے. اس لیے کہ رسول نے فرمایا علی ہے شاخ, شجرہ طیبہ کی شاخ ہیں علی, اور پتیاں ہیں شیعہ. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاخ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ توجہ فرمائے نا بھئی, پتیوں کا تعلق شاخ سے ہوتا ہے. اگر شاخ سے پتی جدا ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ زندہ رہ پاتی ہے؟ نہیں. تو یہ قوم شجرہ طیبہ کی پتیاں ہیں, یہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی ایک لمحے کے لیے بھی اگر علی سے جدا ہو جائے.
بھائی توجہ فرما، میں کیا عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آپ، اگر ایک لمحے کے لیے بھی علی سے جدا ہو جائیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہمارا تو دن رات کا تعلق ہی علی سے ہے۔ جب ہم شجرہ طیبہ کے پتے ہیں تو ہمارا تو ہر لمحہ تعلق علی سے، شاخ سے ہے۔ اور اب میں اہل علم ہے یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ مجھے بتائیں، آپ نے کسی شجر سے، کسی درخت سے کسی پتی کو گرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب کوئی پتی شاخ سے جدا ہونے کی گستاخی کرتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ انجام ہے موت۔ توجہ فرمائیں، یعنی اگر شاخ سے پتی جدا ہو گئی تو گویا اس کی موت ہو گئی، اب وہ زندہ نہیں رہ سکتی، اب وہ نمو نہیں پا سکتی۔ یعنی شاخ کی پتی اس وقت تک باحیات ہے جب تک اس کا سلسلہ شاخ سے جڑا ہوا ہے۔ ادھر شاخ سے منقطع ہوا سلسلہ، ادھر موت واقع ہو گئی۔ بہت توجہ عزیزوں، تو اب ہم ہیں شجرہ طیبہ کی پتیاں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شاخ سے جدا ہوتی ہیں پتیاں وہ کہاں آتی ہیں؟ جواب ملے گا ٹوٹ کر جڑ میں گرتی ہیں۔ جڑ کیا دوبارہ ان پتیوں کو پناہ دیتی ہے؟ کیا دوبارہ وہ اگاتی ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، کہیں دوبارہ پناہ نہیں دیتی۔ اب جڑ کیا ہے؟ جڑ ہے رسول۔ توجہ فرمائیے گا، شجرہ طیبہ کی جڑ ہے رسول اور شاخیں ہیں علی۔ تو اب شاخ سے ٹوٹا جو وہ جڑ میں آیا، رسول کے پاس آیا۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ ہم تو دامن رسول میں ہیں، ہم تو دامن رسول میں ہیں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے رسول بھی پناہ نہیں دیں گے جو شاخ سے ٹوٹ کے آئے گا۔ اگر شاخ سے وابستہ رہو گے تو زندگی کی رمق باقی رہے گی، ورنہ سلسلہ حیات منقطع ہو جائے گا۔ اچھا انجام کیا ہوتا ہے جب شاخ سے جدا ہوئے؟ انجام کیا ہے؟ انجام یہ ہے کہ اگر مالی آ گیا تو اس نے سوکھے ہوئے پتوں کو جمع کیا، نظر آتش کر دیا۔ توجہ فرمائے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اگر مالی آ گیا تو نظر آتش کر دیا، اور مالی کے آنے سے پہلے اللہ میں اربان ہو گیا، بارش ہو گئی تو جڑ میں جب پانی آیا جو پتیاں پڑی ہوئی تھی انہیں دوبارہ نمو نہیں ملی، بلکہ پانی کے آنے سے وہ سڑ گئیں۔ توجہ فرمائیے گا، اب شاخ سے ٹوٹنے کے دو ہی انجام ہیں، یا تو جل جانا یا سڑ جانا۔ اب یاد رکھیے کہ اگر علی سے دور جاؤ گے یا تو سڑ جاؤ گے یا جل جاؤ گے۔ صلوات پڑھ محمد علی محمد پر۔ توجہ فرمائیں، اب اگر علی سے دور جاؤ گے تو یہی دو حشر ہیں، اور یہ دنیاوی تمثیل ہے۔ میں نے آپ کو دنیاوی ایک مثال پیش کی ہے، کیسا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں خود، یہ آپ کا مشاہدہ ہے، آپ کا آبزرویشن ہے، کیسا ہوتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو عزیزوں رسول نے کیا کہا کہ آپ شجرہ طیبہ کی پتیاں ہیں۔ اب اس مرحلے پر کیونکہ میں اپنی مجلس میں ایک نہ ایک جملہ ایسا بھی کہتا ہوں جو میرے نوجوانوں کے لیے میسج ہو، جو میرے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام لے کے جائے، توجہ فرمائیے گا۔ اب وہ مرحلہ آ گیا جب میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اس مرحلے پر پتیاں شاخ کی شناخت بھی بنتی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے بڑی نازک منزل ہے۔ مثلا یہ دروازے ہیں اس امام بارگاہ میں کس لکڑی کے لگے ہوئے ہیں، اس اتنے بڑے اجتماع میں کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ آئینہ بندی ہو رہی ہے اس امام بارگاہ میں، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کس لکڑی سے یہ آئینہ بندی کی گئی ہے، یا دیگر چیزیں ہیں لکڑی کی ہیں؟ کیا بتا دیں گے آپ حضرات کہ کون سی لکڑی اس میں استعمال کی گئی ہے؟ کیا نہیں بتا پائیں گے؟ توجہ فرمائیے گا۔ پھر کون بتائے گا؟ کہ کوئی بہت ہی ماہر شخص ہوگا لکڑی کے بارے میں جانکاری رکھنے والا، وہی بتا سکتا ہے۔ ہر انسان کے بس کا نہیں ہے کہ وہ بتا سکے، لیکن اگر اس کے برعکس کوئی شاخ ہو، اس پہ پتے لگے ہوئے ہوں، توجہ فرمائیے گا، اور آپ لے کے گزر رہے ہوں اسے، تو بچہ بھی دیکھے گا، پتیاں دیکھ کے بتا دے گا، توجہ فرمائیے گا، کہ وہ آم کی شاخ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، دیکھیں نا آپ، یا امرود کی شاخ ہے۔ پتیوں کے ذریعے سے بچہ بھی پہچان لے گا، بڑوں کی تو بات چھوڑیے،
تو معلوم ہوا پتیاں وجہ شناخت بنتی ہیں شاخ کی۔ تو عزیزان محترم، میرے نوجوانوں، آج میرا میسج یہی ہے آپ کے لیے کہ یہ نہ کہا کرو کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ یہ کوئی کمال کی منزل نہیں ہے، بلکہ کمال جب ہے جب دنیا آپ کو دیکھ کے کہے، آپ کا کردار دیکھ کے کہے یہ علی والے ہیں، یہ علی والے ہیں، یہ علی والے ہیں۔ بھئی یہ ہے نا کہ دنیا آپ کا کردار دیکھ کے کہے کہ یہ علی والے جا رہے ہیں، ایسے ہوتے ہیں علی والے۔ بعزیزوں، آج کی حد تک اب میں سلسلہ کلام کو روک رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس سے آگے سلسلہ میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ارتباط نبوت و امامت یعنی نبی اور رسول ایک ہی نور ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل آیات قرآنی سے ثابت کروں گا، اور یہ بھی میں دکھاؤں گا کہ علی اور رسول کا ربط باہمی کیا ہے، ربط ظاہری کیا ہے، ربط باطنی کیا ہے۔ یعنی حکم کسی امر کی انجام دہی کا رسول کو ملتا ہے تو تکمیل علی کرتے ہیں، یہ ارتباط ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں عرض کروں گا بس۔ لیکن عزیزوں، کیونکہ بات اصحاب سے شروع ہوئی تھی، پہلے ہم نے آج کی حد تک صحابہ کرام پر گفتگو کی تھی، تو میں عرض کروں کہ میرے امام نے کہا کربلا کے میدان میں، مظلوم کربلا نے کہا نانا جیسے صحابہ مجھے ملے نہ آپ کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھیا حسن مجتبیٰ کو ملے۔ بابا مجھے دیکھیے کیسے صحابی ملے ہیں۔ عزاداروں سنو گے کیسے صحابی ملے ہیں حسین کو؟ بعد اسی پہ گفتگو تمام ہو جائے گی کہ حسین کو کیسے صحابی ملے۔ شب عاشور، شب عاشور کا ایک منظر ہے۔ حسین کا ایک صحابی ہے جس کا نام تاریخ نے، مقتل کی کتابوں نے ہلال بن نافع تحریر کیا۔ ہلال بن نافع کون ہے؟ ہلال بن نافع انتہائی عزیز ترین صحابی ہیں حسین ابن علی کے۔ حسین نے ان کو اپنے خیمے کے پاس لگایا ہے، بیبیوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، اصحاب کے خیمے لگے ہوئے ہیں، کربلا کا جنگل ہے۔ اس صحرائے کربلا میں امام نے بیبیوں کے خیموں کے پاس بنی ہاشم کو لگایا ہے، اپنے خیمے کے پاس اصحاب کو لگایا ہوا ہے۔ مختلف اصحاب ہیں جو جگہ جگہ پہ معین ہیں، انہی میں ہلال نافع بھی ایک ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے، تاریخ طبری کے جملے یہ ہیں کہ جس وقت 9 محرم کی شام ہوئی تو ابن سعد کے خیمے میں ایک جلسہ ہوا، اور پسر سعد نے کہا کہ یہ سارا مرحلہ، یہ ساری تیاریاں، یہ سارا اہتمام صرف اور صرف حسین ابن علی کے قتل کے لیے ہو رہا ہے۔ صرف حسین کو قتل کرنا مقصود ہے، حسین بیعت کریں گے نہیں، جب بیعت نہیں کریں گے تو انہی کو تو قتل کرنا ہے، ہمیں باقی لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف حسین کو قتل کرنا ہے۔ تو اب حسین کو قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ہے جو بغیر جنگ کے حسین کے قتل کا منصوبہ بنائے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کہتا ہے، اب یہ تاریخ کی طبری کے جملے قبلہ، کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ہوں جو حسین ابن علی کو ابھی اور اسی وقت جا کے قتل کر سکتا ہوں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ وہ اس طرح سے کہ میں جاؤں گا تلوار لگا کے حسین کے خیمے میں، یہ تو یقینی طور پر طے ہے کہ جب میں حسین کو قتل کرنے جاؤں گا تو بچ کر میں بھی نہیں آؤں گا، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میں قتل ہو جاؤں گا حسین کو قتل کرنے کے بعد تو تم میرے اہل و عیال کو یزید سے رقم کثیر دلاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم دلائیں گے، لیکن تم یہ کرو گے کیسے؟ کہ نصف شب آنے دیجئے، جب نصف شب گزر جائے گی تب ہم خیمے میں جائیں گے حسین کے اور جا کے قتل کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اب نصف شب آ گئی، عزاداروں بس اسی مرحلے پہ لانا تھا مجھے۔ اب جس کا جی چاہے صاحب حسین کا پرسہ دے مولا حسین کی بارگاہ میں، کہ وہ شخص چلا ابن سعد کے خیمے سے اور حسین ابن علی کے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔
جیسے ہی حسین ابن علی کے خیمے کے قریب پہنچا، باہر ہلال بن نافع کھڑے ہوئے تھے۔ ہلال بن نافع نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے حسین سے کوئی کام ہے، مجھے حسین سے ملنا ہے۔ کہا اگر تمہیں حسین سے ملنا ہے تو اپنی تلاشی دو اور چلے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہا نہیں، تلاشی میں نہیں دے سکتا، یہ میری توہین ہے کہ اگر میری تلاشی ہو۔ تو کہا نہیں، تلوار یہی رکھ کے جاؤ۔ کہا تلوار رکھ کے نہیں جاؤں گا۔ ہلال بن نافع نے کہا خبردار، اگر تم تلوار نہیں رکھو گے تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانے دوں گا۔ یہ آواز امام حسین کے کانوں میں پہنچی۔ امام حسین نے کہا ہلال کون ہے جو تم سے تکرار کر رہا ہے؟ ہلال کہتے ہیں آقا یہ یزیدی لشکر سے آیا ہے ایک سپاہی، یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن میں اس سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے امام کے پاس جاؤ مگر تلوار یہاں رکھ جاؤ۔ حسین ابن علی کی آواز آئی ہلال اسے روکو مت، اسے خیمے میں آنے دو۔ عزیزوں وہ شخص خیمے میں داخل ہوا۔ اب جو خیمے میں پہنچا تو حسین ابن علی نے دیکھا کہ ہلال بن نافع قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، قبضہ شمشیر اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ حسین نے جیسے یہ منظر دیکھا کہ ہلال کب تک اس قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھے رہو گے؟ آج اس قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہو، لیکن دوپہر کے بعد کل جو یوم عاشور آئے گا، کل جو دوپہر آئے گی، یہی تلواریں ہوں گی، تمہارے آقا کا بدن ہوگا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ شخص اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا، یہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد امام خیمے سے باہر نکلے اور کہا اب کوئی بھی میرے پیچھے پیچھے نہ آئے، مجھے مقتل میں جانے دیا جائے۔ ہلال بن نافع پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ امام نے دیکھا کہ ہلال میں نے تم سے منع کیا تھا کہ تم میرے پیچھے پیچھے مت آنا۔ کہا آقا اس صحرائے کربلا میں میرا دل نہیں مانتا کہ میں آپ کو تنہا جانے دوں۔ عزاداروں حسین کہتے ہیں اچھا ہلال جب آ گئے ہو تو آؤ پھر ہمارے ساتھ ساتھ چلو۔ اس کے بعد قتال گاہ میں پہنچ کے امام کہتے ہلال یہ دیکھو یہاں میرا علی اکبر گرے گا، ہلال یہ دیکھو یہاں محمد شہید ہوں گے، ہلال یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا، ہلال یہاں اصغر کے گلے میں تیر لگے گا، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا عباس شہید ہوگا۔ اچانک کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ ہلال کہتے آقا کوئی بی بی رو رہی ہے۔ ہلال تم نے نہیں پہچانا، میری ماں سیدہ آئی ہے قتل گاہ میں، میرے حسین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔